نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ سنت ٹھہرے، اور یہ کام دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو آپ نے کیا اور کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ نارمل سنت ہوئی، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور کچھ آپ کی سنتیں وہ ہیں جن کے کرنے کا آپ نے آرڈر بھی دیا ہے، جب آپ نے آرڈر دے دیا اب جو ان کے اوپر عمل نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی سنت ہے کہ نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ آپ کی وہ سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن شقیق تابعی ہیں، وہ صحابہ کرام کا نماز کے بارے میں موقف نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة، کہ صحابہ کرام کسی نیک کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، جو نماز کو ترک کرتا اسے وہ کافر سمجھتے تھے۔ میرے وہ بھائی جو حج کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں لیکن نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ دھیان کریں، نماز کا مقام و مرتبہ حج سے اوپر ہے، عمرے سے اوپر ہے، روزوں سے اوپر ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کی وہ سنت ہے جس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ داڑھی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں جی سنت ہے، جی ہاں میں بھی مانتا ہوں سنت ہے کیونکہ آپ نے رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کون سی سنت ہے؟ کیا یہ وہ سنت ہے جس کو آپ مونڈ سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ یہ وہ سنت ہے جس کے رکھنے کا آپ نے آرڈر دیا ہے، ایک بار نہیں کئی بار، ایک لفظ کے ساتھ نہیں کئی الفاظ کے ساتھ۔ کبھی آپ کہتے ہیں ارخ اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں آف اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں اوف اللحا، کہ داڑھی لڑکا دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو۔ کبھی آپ کہتے ہیں مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رکھتے تم رکھو۔ کبھی آپ کہتے ہیں کافروں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رکھتے تم رکھو۔ میرے بھائی داڑھی آپ کی سنت بھی، داڑھی رکھنا واجب اور ضروری بھی، داڑھی میں کافروں کی مشابہت بھی، اور جو مونڈے وہ کافروں کے مشابہ ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ میرے بھائی کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا شمار ان میں سے ہو؟ میرے بھائی ہمارا شمار آپ کی امت میں سے ہونا چاہیے، ان میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور داڑھی مونڈنے میں مشابہت ہے عورتوں سے بھی، داڑھی مونڈنے میں مشابہت کن سے بھی ہے؟ عورتوں سے بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں کے اوپر مشابہت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ جو چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں وہ عورتیں کریں، آپ کی لعنت۔ جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ مرد کریں، آپ کی لعنت۔ اور میرے بھائی امام ابن حزم رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ ابن حزم اور ابن تیمیہ یہ دونوں کیا بتا رہے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، اتفاق ہے، اتفاق۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی متفق نہیں ہوتے، مولوی اس مسئلے میں متفق ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ مولوی بتا رہے ہیں آپ کو کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ یہ ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جن کا تذکرہ ابن تیمیہ نے کیا جو اس وقت تک آئے تھے۔ اگر آج کا کوئی نام نہاد سکالر انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہو، امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہو اور داڑھی مونڈتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا میرے بھائی، کئی سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرنے کا آپ نے آرڈر دیا ہوتا ہے تو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہمارا کیا تھا؟ وضو کا طریقہ بیان کر رہے تھے کہ کلی وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، کیا یہ صرف سنت ہے یا یہ واجب ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟
میرے بھائی اگر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور آرڈر نہیں دیا تو یہ سنت ٹھہری، اور اگر آپ نے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور آرڈر بھی دیا تو یہ کام واجب ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث، تینوں کی حدیثیں ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اس کو چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے اور پھر ناک کو جاڑے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیستنشق، کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے ناک میں پانی چڑھائے۔ اور لقیط بن صبرہ نے ابو داؤد کی روایت، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وضو کا طریقہ کیا ہے، اخبرنی عن الوضو، یہ وضو کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، غسل کا نہیں، وضو کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، اخبرنی عن الوضو۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ خلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرو، اچھی طرح پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں پھر ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کریں، پھر تھوڑا سا پانی چڑھائیں، لیکن اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے فرمایا پھر ناک میں پانی اچھی طرح چڑھائیں، اوپر تک چڑھائیں۔ تو میرے بھائی ان 4-5 حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب آتے ہیں کلی کی طرف، تو میرے بھائی کلی آپ نے کی بھی ہے، اس کا بھی آرڈر دیا ہے، یہی صحابی لقیط بن صبرہ اور ابو داؤد شریف کی حدیث کہ آپ نے فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو، آرڈر دیا کلی کرو، اور آپ کے آرڈر کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کو آرڈر دے دیں تو اس کے اوپر عمل کرنا میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کلی کرنا بھی ضروری ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی ضروری ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ناک کو جاڑنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو پھر ناک کو 3 مرتبہ جاڑنا چاہیے، کیونکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان کہاں رات گزارتا ہے، کہاں رات گزارتا ہے، فرمایا تمہارے ناک کے اس بانسے میں رات گزارتا ہے۔ کبھی پتا چلا ہمیں؟ کون بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی شیطان تو ہمارے دائیں بائیں گھوم رہا ہے، ہمارے ناک میں راتیں گزار رہا ہے، ہمارے بالوں میں گریں ڈال رہا ہے، تو کیسے بچیں گے؟ اللہ بچائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم کیا پڑھا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ شیطان مردود ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری پناہ دیتا ہوں، تو مجھے اس سے بچا۔ ہم خود اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور پیشاب کرنے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جب پیشاب کرو تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو گے تو تمہارے اور شیطان کے درمیان پردہ قائم ہو جائے گا، ورنہ شیطان آپ کو دیکھتا رہے گا۔ تو پردہ کس سے قائم ہوا؟ ذکر سے۔ پردہ کس سے قائم ہوا؟ ذکر سے۔ دیکھا ذکر میں کتنی طاقت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی کیا میں یہ رہا تھا کہ اب اگر آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو ناک کو آپ 3 مرتبہ جاڑیں گے اچھی طرح، اور اگر نیند سے بیدار نہیں ہوئے، آپ پہلے جاگ رہے تھے، تب 1 دفعہ بھی جاڑ لیں کافی ہے، 2 دفعہ بھی جاڑ لیں تو کافی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ اپنے پورے چہرے کو دھوئیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو، آرڈر ہے۔ تو چہرے کو دھونا میرے بھائیوں وضو کا بنیادی حصہ ہے۔ اور چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کی باؤنڈری کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، یہ سارا ہمارا چہرہ ہے، سارے چہرے کو دھونا ہے۔ 1 مرتبہ دھوئیں، 2 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ دھوئیں، آپ کی مرضی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بالوں کا کیا کریں گے جو چہرے پہ ہیں؟ مونچھوں کے بال، داڑھی کے بال، یہ آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں، یہ
ان کا آپ کیا کریں گے؟ کیا ان کو دھونا بھی ضروری ہے؟ میرے بھائی یہ بال دو طرح کے ہوتے ہیں. اگر آپ کے بال اتنے ہلکے ہیں کہ نیچے سے آپ کا چمڑا نظر آ رہا ہے تو بالوں کو بھی دھوئیں گے, چمڑے کو بھی دھوئیں گے کیونکہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ کے بال گھنے ہیں, اتنے گھنے ہیں کہ نیچے والا چمڑا نظر نہیں آتا, تو بالوں کا اوپر والا حصہ دھونا ضروری ہے. نیچے تک پانی نہ بھی پہنچے تو کام چل جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی کا کیا کریں گے؟ اس داڑھی کا جو نیچے لٹک رہی ہے, ایک تو داڑھی وہ ہے جو چہرے کے اوپر ہے یہاں پہ, ایک یہ جو نیچے لٹک رہی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی اس کو بھی آپ دھوئیں گے, اور اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر داڑھی بہت گھنی ہے تو اوپر کا حصہ آپ دھوئیں گے, اگر ہلکی داڑھی ہے جس سے یہ چمڑا نظر آ رہا ہے تو نیچے بھی آپ پھر ساری داڑھی دھوئیں گے, اچھی طرح دھوئیں گے پھر. اور داڑھی دھونے کے بعد آپ خلال کریں گے داڑھی کا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو میں پانی لیا اور پانی لے کے تھوڑی کے نیچے داخل کیا اور پھر داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی, ایسے ہی مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے. میرے بھائی چہرے سے آپ فارغ ہو گئے. اب چہرے کے بعد کس کا نمبر ہے؟ جی, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. قرآن پاک نے فرمایا چہرہ دھو لو, چہرے کے بعد کس کو دھونا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک.